اور بتاؤ انصار کھڑے ہو گئے ہمارے طریقے پر. صدیق اکبر نے کہا میں جو فیصلہ کروں گا منظور کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں کریں گے منظور، ہمارے مزاج کے مطابق کرو. صدیق اکبر نے کہا اگر کوئی میں حکیمانہ فیصلہ کروں، کوئی حکمت والا فیصلہ کروں تو کہا کیا بتائے؟ اچھا بیٹھ جاؤ. اب بتاؤ انصار میں سے سب سے اچھی قبر بنانے والا کون ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، میں ہوں. انصار آپ جانتے ہو ان کو؟ ہاں ہاں بہت اچھی قبر بنانا جانتا ہے. انصار خوش ہو گئے کہ جب اس کو کھڑا کیا تو فیصلہ یہی کریں گے. صدیق اکبر نے کہا کہ تم چلے جاؤ. تو اس انصاری نے کہا میں کہاں جاؤں؟ یہ تو مدینہ ہے، جہاں جانا چاہو چلے جاؤ، بس تم مسجد سے نکل جاؤ. مسجد سے نکال دیا. اب مہاجرین کا بھی، مہاجرین میں سب سے اچھی قبر بنانے والا کون؟ مہاجرین کی ترتیب پر ایک صحابی کھڑے ہو گئے، میں ہوں. صدیق اکبر نے کہا تم جانتے ہو ان کو؟ ان کا ہاں ہاں قریشی ہے ہم جانتے ہیں. تم بھی نکل جاؤ. کہاں جاؤں حضرت؟ یہ کہا جہاں مدینہ میں جہاں جانا چاہے چلے جاؤ. وہ نکل گئے، دروازہ بند کر دیا. اب صدیق اکبر نے کہا وہ انصاری جو گیا ہے آپ جانتے ہو؟ کوئی پہچانتا ہے اس کو؟ ہم جانتے ہیں. جب تم بلا لاؤ مہاجری کو، تم بلا لاؤ. مہاجری کو مہاجری بلائے، انصار کو انصاری بلائے. جو سب سے پہلے مسجد نبوی میں داخل ہوگا اس کے طریقے پر قبر بنے گی. یہ فیصلہ کیا. تو ظاہری بات ہے کہ کراچی کا جو ڈرائیور ہوتا ہے کراچی کی گلیوں سے واقف ہوتا نہیں ہوتا؟ ارے بتاؤ تو صحیح. لاہور کا ڈرائیور ہو لاہور کی گلیوں سے واقف. ہمارے یہاں دہلی کا جو ڈرائیور ہوتا ہے بمبئی بھی نہیں چل سکتا، اور بمبئی کا جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ دہلی بھی نہیں چل سکتا. وہ گلیاں کھوچا کھاچے یہ وہ، یا یہاں سے بھائی یہاں روڈ جام ہے چلو یہاں سے نکل لو، یہاں سے نکل لو. تو دونوں گئے. تو وہ انصاری جو تھا اسے پتا تھا کہ یہ کہاں رہتا ہے، اس کا ٹھکانا کہاں ہے بیٹھنے کا. گھر گیا ہوگا، باغ میں گیا ہوگا. وہ مہاجری بیچارہ مکہ کا تھا. وہ مہاجری کو ڈھونڈتے تو سب سے پہلے وہ انصاری کو پکڑ کر لے آیا مسجد نبوی میں. جب وہ آیا صدیق اکبر نے فیصلہ کر دیا کہ حضور کی قبر جو ہے انصار کے طریقے پر بنی. ایک صحابی کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ حضرت اگر دونوں کو دونوں ایک ساتھ داخل ہوتے تو کیا فیصلہ کرتے آپ؟ یعنی بھائی یہاں سے انصاری آئے یہاں سے مہاجری آئے، آپ کیا فیصلہ کرتے؟ صدیق اکبر نے کہا کہ اگر دونوں کو دونوں ساتھ داخل ہوتے تو اللہ اس وقت میرے دل میں الہام کرتا ہے کہ مجھے کیا فیصلہ کرنا ہے. اب یہ مسئلہ تو حل ہوا، لیکن ایک مسئلے میں حضرت عمر بہت شدید رہے. کیا؟ کہ مدینہ منورہ خالی نہیں ہونا چاہیے. حضرت عمر کے ذہن میں ایک بات تھی کہ مدینہ منورہ بالکل خالی کر دو. صدیق اکبر کہتے تھے کہ دیکھو لو اننی انی، یہ جملہ یاد رکھنا، لو اننی انی اعلی تنفیذ جیش اسامہ لسترمت المدینۃ نارا، کہ اسامہ کی جماعت کو روانہ کرنے میں ذرا برابر بھی اگر میں تاخیر کروں گا تو مدینہ منورہ آگ کی بھٹی بن جائے گا. کہ اسامہ کی جماعت بھی روانہ ہوگی، تو بھی روانہ ہوگا، میں بھی نکلوں گا، ہم بھی نکلیں گے. صدیق اکبر نے کہا. تو حضرت عمر نے چپکے سے کہا کہ ابو بکر ذرا فاطمہ کا حال تو دیکھو، صاحبزادی ہے اور کیسے درد بھرے اشعار پڑھ رہی ہے. یہ کہہ کر حضرت عمر نے صدیق اکبر کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اشعار سنائے. اذا اشتدت شوقی زرت قبرک باکیا، اذا اشتدت شوقی زرت قبرک باکیا، انوح واشکو ما اراک مجابیا. یہ حضرت فاطمہ بھولے پن میں اشعار پڑھتی تھی اور رو رو کے پڑھتی تھی حضور کی قبر کو دیکھ کر دور سے. اذا اشتدت شوقی زرت قبرک باکیا، انوح واشکو ما اراک مجابیا. ابا جان جب آپ کے دیدار کا میرے دل میں تمنا ہوتی ہے تو میں دور سے کھڑے ہو کر آپ کی قبر کی زیارت کر لیتی ہوں، لیکن ابا جان آپ سے شکایت ہے. حضرت فاطمہ کہتی تھی آپ سے شکایت ہے، اور میری شکایت بھی برحق ہے، صحیح شکایت ہے. وہ یہ کہ پہلے میں آتی تھی تو آپ زور سے کہتے تھے فاطمہ آ جا، فاطمہ آ جا. اب میں کہتی ہوں ابو، سلام بھی پڑھتی ہوں کچھ، لیکن آپ کی طرف سے کوئی جواب ہی نہیں آتا.
اذا اشتدت شوقی زرت قبرك باكيا انوح واشكو ما اراك مجابيا يا ساكن البطحاء علمتني البكاء ذکرک انسانی جمیع المصائب. او بطحا کے رہنے والے، رونا بھی آپ نے سکھایا ہے، ہنسنا بھی آپ نے سکھایا ہے. بس آپ جب کوئی غم آتا ہے، پریشانی آتی ہے تو آپ پر درود بھیج دیتے ہیں تو ہماری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. یا ساکن البطحا علمتنی البکا، ایک روایت میں علمتنی البکا، ایک روایت میں علمتنی البکا. یا ساکن البطحا علمتنی البکا ذکرک انسانی جمیع المصائب. صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا. صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا. ابو جان، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد مجھ پر ایسے مصیبتوں کے پہاڑ پڑے ہیں کہ یہ مصیبتیں دن پر ڈال دی جاتی تو دن میں رات بن جاتا. صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا. ماذا علی من شم تربت احمد اللہ یشم مد الزمان غوالیا. حضرت علی کو کہتی تھی، علی کبھی کبھی خوشبو لگاتے تو حضرت فاطمہ یہ شعر پڑھتی تھی، ماذا علی من شم تربت احمد اللہ یشم مد الزمان غوالیا. حضرت علی جب فاطمہ سے مانگتے کہ اس کو خوشبو دے دو تو حضرت فاطمہ یہ شعر پڑھتی، اے فاطمہ، یہ کہتی کہ اے علی اور اے انس، تم لوگوں کو خوشبو کی ضرورت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو تم نے مٹی دی ہے، تمہارے ہاتھوں میں حضور کی قبر کی مٹی کی خوشبو اب تک آ رہی. ماذا علی من شم تربت احمد اللہ یشم مد الزمان غوالیا. ایتمت الحسن وترکتہ، یہ رو کر شعر پڑتی تھی، ایتمت الحسن وترکتہ یدعوک، کہ کہتی تھی کہ ابا جان حسن کو بھی آپ نے یتیم بنا دیا اور حسین کو بھی یتیم بنا دیا. ایتمت الحسن وترکتہ یدعو ویبکی بجدہ الاوانیا. کہ حسن بھی یتیم، حسین بھی یتیم، وہ گھومتے رہتے ہیں، نانا جان نانا جان کہتے رہتے ہیں، لیکن ابو آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا. جب یہ شعر حضرت عمر نے پڑھ کے سنائے صدیق اکبر کو، صدیق اکبر کی بھی رونے لگے اور ایک جملہ کہا کہ عمر، میں سمجھ گیا ہوں تمہارے کہنے کا مطلب، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، یہ صدیق اکبر کا فتویٰ ہے، صدیق اکبر سے بڑا مفتی کوئی نہیں ہو سکتا، یہ صدیق اکبر کا فتویٰ ہے کہ میری ایک بات یاد رکھنا، مجھے یقین ہو جائے کہ ہرقل روم مدینہ منورہ میں داخل ہوگا، تجھے بھی شہید کرے گا، مجھے بھی شہید کرے گا، امہات المومنین کو بھی شہید کرے گا، فاطمہ بھی شہید ہوں گی اور سارے کے سارے شہید ہو جائیں اور ہماری لاشیں احد پہاڑ کے اوپر ڈال دی جائیں. جنگلی بھیڑیے اور جنگلی کتے اگر ہماری لاشوں کو نوچیں، میں اسے تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن دین کے کام میں کمی آئے میں اسے برداشت نہیں کر سکتا. اینقص الدین وانا حی، دین میں کمی آئے میں زندہ رہوں. اس لیے آج کی اس مبارک رات میں